میں پوچھتا ہوں کتنی لاشیں گری اس میں کلمہ پڑھنے میں، کتنے گھر جلے، کتنی بلڈنگیں گری، کتنی مزارات منہدم ہوئی، کتنے بلڈوزر چلے، تو کہنا پڑا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ایک اخلاق ولی کامل کی خوشبو نے ایک نسل کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا اپنے ایک مبارک کردار کی وجہ سے. ایک شخص انقلاب لا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، سوچو سوچو سوچو، ہنگامہ نہیں، ایک شخص انقلاب لا سکتا ہے کہ نہیں؟ آج انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مساجد اور سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈونیشیا میں کل پتا کیا، وہاں اسلام نام کا الف بھی نہیں پہنچا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا کل. انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ہر طرف عیسائیت تھی. لیکن پھر اسلام کیسے آیا؟ دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا میں کیسے آیا بتا دوں آپ سے. ایک انقلاب کی وجہ سے. ایک قیدی انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید کیا گیا، پکڑا گیا، اسے وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا اور وہاں کی جیل میں ڈال دیا، یہ کہہ کے کہ یہ جاسوس ہے. اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور تفتیش شروع ہو گئی. 4 سال کے بعد باعزت وہ مسلمان جیل سے باہر آیا. تیار رہیے گا، 4 سال کے بعد وہ مسلمان جیل سے باعزت بری ہو کر جب باہر آیا، تب تک وہ 4 سال میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. سب کی زبان پر یہی نعرہ تھا، اسلام. بولو بولو بولو، بہت مذہب اسلام، پیغام اسلام. ماشاءاللہ، زندہ باد آصف بھائی، واہ واہ واہ. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام، سب سے بہتر دین. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں، دروازے پر آئے کوئی فقیر تو اسے بھی دے دیا کرو. بے شک. حالانکہ ان فقیروں میں بھی شامل، لیکن پھر سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھوکے مت جانے دیا کرو. وعدہ کرو انشاءاللہ. اس کا مذہب کبھی نہ دیکھنا. نعرے لگے کہ ہمیں مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدنا ہے، لگے نعرے. ہم نے یہ بھی دور دیکھا، ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم کسی مسلمان کو یہ نعرہ نہیں لگانا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کی دکان سے سامان نہیں خریدنا. آپ کو یہ لگانا ہے نعرہ کہ جو بھی ہندو یا مسلمان ہوگا، غریب ہوگا، تو ہم اس کی دکانوں سے سامان خریدیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ یہی اسلام ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، یہی اسلام، یہی اسلام یہی اسلام. سمجھے. واہ واہ واہ. پھر دیکھیے گا آپ، پھر دیکھیے گا اس کی کاٹ کسی کے پاس نہیں. بے شک. جو بزرگوں نے ہمیں ہندوستان میں دیا، معلوم ہے کیا ہوا؟ اگر اس کے خلاف چلے تو اور اس پر چلے تو کتنا فائدہ ہوگا بتاؤں آپ کو. لڑکی کی سیکنڈ میرج تھی، تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تھک گئے تو میں ہٹ جاؤں سندل بھائی کو لے آؤں. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تھک گئے ہو تو آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تقریر پھر شروع کر دوں. ہاں، ہمارے مذہب میں تھکاوٹ نہیں، مسلک میں. آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میں جہاں جاؤں کرایہ مہنگا نہ ہو تو ہر جگہ لیتے جاؤں آپ لوگوں کو. کیا کتنے اچھے سننے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک ہو تیرا. ماشاء اللہ، ہاتھوں اٹھا کے بول دے اللہ تیرا شکر ہے. اس سے پہلے بھی آیا تھا حسین بھائی، تو آپ کے یہاں بھی وہی ماحول. مجھے اس سلیقگی کے ساتھ تقریر سننے کی فضا اگر محسوس ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اپنی پلکیں بچھا دوں اور آپ کے قدموں کا دھون پول پی لوں. یہ علماء کرام کی چھوٹی ہی صحیح تعلیم و تربیت کا اثر ہے. بس گزارش ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، جلدی شروع کریں. جلد سے زیادہ کریں لیکن کم وقت کا کریں. جلدی شروع کریں جلدی ختم کریں، جلدی شروع کریں جلدی ختم کریں. نعتیں سنیں تو خوب سنیں، حضور کی نعتیں بڑی بابرکت ہیں. وہ لڑکی کہتی میری سیکنڈ میرج ہوئی اور میری شادی دوبارہ ہوئی. پہلی طلاق ہوئی تھی اور میں رمضان کے پہلے میری شادی ہوئی. دوسرے وہ لڑکا جو تھا نا وہ مذہبی مزاج کا تھا، غریب تھا. وہ کہتی ہے دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں. وہ میں اپنے سسرال میں تھی اور میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا. رمضان کے بعد عید کا دن آیا نا تو دروازے پر ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، برتن سلامت رکھے، دیواروں کو سلامت رکھے، چولہے جلتے رہیں وغیرہ وغیرہ. تو شوہر کہتا ہے عید کا دن ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اے میری بیوی یہ اس گھر میں تیری پہلی عید ہے، ارے اسے غریب کو سوئیں دے دے، مٹھائی دے دے، کپڑے دے دے، کچھ پیسے دے دے. تو بیوی کہتی ٹھیک ہے. وہ جیسے وہ ٹرے میں کپڑے جھولے اور وہ جو بھی سامان تھا پیسے کے، مٹھائیوں کے، سوئیوں کے، جیسے وہ ٹرے لے کے لڑکی باہر آئی نا، وہ سامنے فقیر کھڑا تھا. اسے دیکھا تو فقیر نے اسے دیکھا، چیخ مار کے روئی. لڑکی زمین پر گری، فقیر کٹورا پھینکا، وہ ادھر بھاگا، لڑکی وہیں گر پڑ گئی. شوہر نے آواز سنی تو باہر آ گیا، دیکھا تو بیوی زمین پر گری ہوئی ہے، سامان بکھر گیا اور فقیر بھاگ گیا، اس کا کٹورا زمین پر پڑا ہوا ہے. اس نے اس لڑکی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے گھر لے آیا اپنی بیوی کو. پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش آیا. اس نے پوچھا کہ اے میری بیوی یہ بتا تو بھی ہوش کیوں ہوئی تھی؟ اس نے کہا مجھے تھوڑی سی سانسیں لینے دے. کہا مجھے بتا بھی ہوش کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو لڑکی کہتی ہے اے میرے شوہر آپ کو تو پتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی. بولے ارے وہ چھوڑ، یہ بتا تو بھی ہوش کیوں ہوئی، چیخی کیوں؟ وہ فقیر
کٹورا چھوڑ کے بھاگ گئے. بولے رکو رکو رکو, وہی میری کہانی ہے. کہا کیا؟ کہ میری شادی ہوئی تھی, لڑکا مذہبی مزاج کا نہیں تھا, پیسے بہت تھے, پیسے بہت تھے, لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی, دنیا بڑی غالب تھی. بولے پھر؟ بولے ایسے ہی اگلے سال کی بات ہے, عید کا دن تھا, کسی فقیر نے میرے دروازے پر آواز لگائی, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو بولے پھر؟ بولے میرے شوہر کو غصہ آ گیا, اس نے اپنی آستین سمیٹی اور باہر نکلا. اس فقیر کو پٹخ پٹخ کے بہت مارا, اللہ اتنا مارا کہ خون سے لت پت ہو گیا, سر پھٹ گیا, اس کے جسم سے خون نکلنے لگا, لہو لہان کر دیا. میں منع کرتی رہی مگر وہ میرا شوہر مارتا رہا. میں نے کہا نہ دے اسے, مت دے سوئیاں مٹھائیاں پیسے مت دے. بولے یہ سالے کمینے ہیں, یہ پورے مہینے رمضان کے بھیک مانگے, پیٹ نہیں بھرا, آ گئے عید کے دن بھی ڈسٹرب کرنے کے لیے. میرا شوہر اسے مارتا رہا, میں منع کرتی رہی اور اسے ادمرا کر دیا. اور پھر جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. لیکن وہ فقیر جب زخمی ہو کر کے اٹھا نا, تو اس نے میرے گھر کی طرف دیکھا اللہ اور پھر اللہ کی طرف دیکھا. اللہ اس نے کہا اے میرے مولا, جیسے اس نے مجھے اجاڑا ہے اللہ ویسے اس کے گھر کو اجاڑ دینا. اللہ بس آہ نے رنگ لا لی, بد دعا نے اثر کیا, بد دعا نے اثر کیا. بولے پھر؟ بولے وہ فقیر چلا گیا, میرے شوہر کا کاروبار کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہوا کہ قرضدار ہو گیا, اتنا قرضدار ہوا کہ نیند نہیں آتی تھی. دوستوں کی مجارٹی میں گیا تو پھر وہ نشے کی دنیا میں چلا گیا, شراب پی کے گھر آنے لگا. میں راتوں کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھتی, میرا شوہر شراب کی بوتل لے کے گھر آتا. نہ اس کا مجھ سے مزاج ملتا, نہ اس کا مزاج مجھ سے ملتا. جس گلاس پر درود پڑھ کر کے ہم دم کرتے پانی پینے کے لیے, اس گلاس کو اپنے منہ سے لگا لیتا تھا. مجھے بڑی گھٹن ہوتی تھی, میں اس کو منع کرتی رہی, مجھے مارتا رہا. میں نے اپنے باپ کو بلایا, میں نے کہا ابو انہیں سمجھا دیں, میں اس گھر میں فقیر بن کے رہ سکتی ہوں, غریب بن کے رہ سکتی ہوں, ان کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھا کے رہ سکتی ہوں, لیکن یہ شراب پئیں گے تو میں نہیں رہ سکتی. اللہ یہ ہونٹ درود پڑھنے کے لیے ہے, یہ ہونٹ حضور کی نعت پڑھنے کے لیے, سبحان اللہ بے یہ شک شرابیوں کی عزت و افزائش کے لیے نہیں ہے. ابو انہیں سمجھا دیں. باپ نے کہا اے میرے داماد بیٹے, تم شراب نہ پیو. تو بیٹے نے کیا کہا, اے بڈھے سن, تو میرا سسر ہے, اپنی اوقات میں رہے, میں کبھی زندگی کی آخری سانس تک شراب نہیں چھوڑوں گا. میرے باپ نے سختی کی, لیکن میرا شوہر نہیں مانا. بات اتنی بڑھ گئی کہ میرے باپ نے کہا اگر نہیں تو چھوڑے گا شراب تو میری بیٹی کو چھوڑ دے. کہا ابھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اللہ کہا پھر؟ اس نے کہا مجھے اس نے طلاق دے دیا. میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کے مجھے گھر آ گیا. جب میرا باپ مجھے لے کے گھر آیا نا, تو میں اپنے گھر میں آ گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ سے میری شادی ہوئی. سننا غور سے, آپ سے میری شادی ہوئی, آپ میرے زوج بنے, میں آپ کی زوجہ بنی, آپ میرے ہسبینڈ, میں آپ کی وائف بنی. بولے پھر؟ بولے عید کا دن آ گیا آج, 1 سال پہلے میں اس گھر میں تھی, 1 سال کے بعد اس گھر میں ہوں. ابھی آپ نے پوچھا روئی کیوں, تڑپی کیوں, چیخی کیوں, وہ بھاگا کیوں, کٹورا چھوڑا, سامان گر گیا. تو سن میرے شوہر, سننا غور سے, اس کو بھولنا نہیں. عورت نے کہا کہ اے میرے شوہر, جیسے میں سامان لے کے باہر نکلی, میں نے سوچا فقیر کو کچھ دے دوں, غریب ہے, لیکن جیسے میں نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گئی, اس لیے چیخ کر کے زمین پر تڑپی. سامنے جو فقیر تھا کوئی اور نہیں, میرا پہلے والا شوہر کھڑا, میرا پہلے والا شوہر میرے گھر کے سامنے کھڑا بھیک مانگ رہا تھا. اس کنڈیشن میں اسے دیکھا تو میں چیخ پڑی. میں نے اسے پہچان لیا, اس نے مجھے پہچانا, تو اس نے کٹورا زمین پر پٹکا, وہ بھاگ گیا. اتنا سن کر کے اس کے شوہر نے کیا کہا, رونا شروع کر دیا. اس کے شوہر نے رونا شروع کر دیا, اس کے شوہر نے رونا شروع کر دیا. جب اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو بیوی نے کہا تم کیوں روتے ہو, تم کیوں روتے ہو. سننا دوستو, کہانی کا اینڈ کتنا خطرناک ہے. اس کے دوسرے شوہر نے کہا ابھی ابھی جو بھیک مانگنے آیا تھا, کٹورا چھوڑ کے بھاگا, جسے دیکھ کے تو روئی چیخی, وہ تیرا پہلے والا شوہر تھا. تجھے پتا ہے اگلے سال عید کے دن تیرے پہلے والے شوہر نے جس فقیر کو پٹک پٹک کے مارا تھا وہ میں تھا. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. دینے والے, مانگنے والے کبھی دینے والوں کی جگہ ہوتے ہیں, اور دینے والے کبھی مانگنے والوں کی جگہ ہوتے ہیں. لیکن واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے, جس کے دسترخوان سلامت ہیں اس کی نسلیں سلامت. اگر یہ مزاج بن گیا تمہارے گھروں پہ, لوگ روٹیاں کھانے کے لیے, چائے پینے کے لیے, کھجور بسکٹ کھانے کے لیے آتے رہیں گے, نمازیوں کے قدم آتے رہیں گے, تو تمہارے گھر میں پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی رہیں گی. دروازے پر آنے والے فقیر کا احترام کرو. کیوں؟
اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور اسلام سب سے بہتر، بولو بھائی، سب سے بہتر، مگر ابھی دقت بہت ہے بھائی. بمبئی میں تو کیا ہو رہا ہے، بولے نگری میں فلیٹ لینا ہے. اچھا، بولے ادھر تو مل نہیں رہا ہے. بولے پھر نالا سبارہ ملیں گے. کتنے کا ہے؟ بولے 80 کروڑ کا. او فلیٹ 80 کروڑ کے؟ بولے ہاں. کیا ہمیشہ یہی رہے گا بابا؟ کم میں گزارا کر لے. بولے اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. اگر پیسے ہیں تو اسے سنبھال لے. آخری بات کرتا ہوں، اب نہ کہنا، ٹھیک؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. عائشہ بس بہت بہت شکریہ. تھک گئے آپ لوگ؟ بڑے بھائی کدھر کے جو لگائے تھے نعرہ، کہاں چلے گئے؟ لگائے ماشاء اللہ. ایک بات، آخری بات، بہت بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں آپ سب کو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت. ایک بات سنیں بھائی، ٹھیک ہے؟ جانا تو ہی ہے، جلسہ ختم ہو جائے گا اور اسے طول دینا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی میسج ہو تو اسے ذرا سا غور کیا کرو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو کوئی مقصد ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اکٹھا کیا، اس کی کوئی حکمت ہوگی کہ ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہیں. ورنہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو یہی اخبار بیچتے رہتے ہیں. آپ مجھے جب چاہیں بلا لیں، ملاقات ہو جائے گی. لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر کس بیس کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں؟ نفرتوں کے منڈی میں. اگر آپ یہ کہو گے کہ ارے چھوڑو یار آصف بھائی، 60 سال گزار لیے یار، 10-20 سال کی اور باتیں جائے، ہم سے کیا مطلب یار، بھاڑ میں جائیں. لوگ ایسا بولتے ہیں. نا 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 نا، میں آپ سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے ایسا نہ بولیں. وہ جن کو آپ نے پیدا کیا ہے، جو 5 سال کے بچے بچیاں ہیں، ذرا سوچو کہ ان کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جاؤ گے اگر یہی نفرتوں کی فضا قائم رہی تو. یہ مت کہنا ہم نے اپنی گزار لی. نا 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 نا، وہ جن کو آپ نے چھوڑا ہے زمین پر، کوئی ناتی ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی پوتی ہے، اسے کون سا معاشرہ دے کے جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ. سوچتے نہیں کبھی دماغ نہیں لگاتے اس پر؟ وہ بچے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں بھائی، دیکھیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا سا بات نہ کریں. بھائی بیٹے بات نہ کریں، بس ختم کر رہا ہوں. تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ یادیں آئیں، آپ کی یادیں رہیں گی میرے ساتھ. پھر سے بولیں اسلام. سنیں، پیسے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جا کے اسے رائے بریلی کے نریش سویٹ ہاؤس کے بغل میں سب کو پھینک دو جا کے، اور مسافر جو ہے وہ چھین لیں، گاڑیاں لڑیں اور کوئی حادثہ ہو جائے. نہیں، آپ کے پاس ہیں تو اس کا استعمال صحیح کرو. آپ اس کو دین میں لگا سکتے ہو، اسلام میں بھی لگا سکتے ہو، حضور کے قول کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اس میں خرچ کر سکتے ہو. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہو. مدرسے ہیں، اگر بچے غریب ہیں تو ان کی کتابوں کا انتظام کر سکتے ہو. اپنی طرف سے 1000 روپے کسی عالم دین کو 3 مہینے دے کر کے یہ کہہ دو کہ میرے محلے کے 20 سال کے بچوں کو آپ 10 سورے، التحیات، دعائے قنوت اور ثنا تو یاد کرا دو. ہر مہینے مجھ سے آپ 1000 ایکسٹرا لے لینا. اتنا تو کر سکتے ہو. پیسے ہیں تو ہوس کی پرستش میں ہم اس قدر ڈوب گئے کہ پیسوں کا اس قدر غلط استعمال کیا کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی آوارہ ہو گئے. معافی چاہتا ہوں. بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کو دیکھا ہے میں نے عراق میں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں دیکھی ہیں جہاں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. اللہ سمجھے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں. اور وہیں پر حضور غوث پاک کا روضہ دیکھا ہے جو اندھوں کو بھی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سمجھے، اب تو خوش ہو جاؤ بھائی. دیکھو یہ تیسرا آئٹم آ گیا. بہت تگڑا انتظام ماشاءاللہ کیا گیا ہے. اللہ سلامت رکھے سب کو. بھائی اگر کھانے پینے کا ایسا ماحول ہے سندل بھائی، تو کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں کے لوگ دعوت نہ بھی دیں تب بھی وہ آنا چاہیں گے انشاءاللہ. ہاں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. پھر سے لگائیں بھائی، لگائیں نعرہ، پھر سے لگائیں. ماشاءاللہ میں نے غور نہیں کیا. کھڑے ہو کے لگائیں بھیا، کھڑے ہو کے لگائیں. اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. تو اسلام ایک مبارک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک اصول ہے، ایک آئین ہے، ایک آرٹیکل ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. اگر اس قانون پر غور کرو گے تو بہت ہی زیادہ آپ کو سکون ملے گا. اور نہیں ورنہ ایویل کھا کے سونا پڑے گا، کمپوز کھا کے سونا پڑے گا، کوک سیرپ پی کے سونا پڑے گا. پھر آپ کہو کہ یار نیند نہیں آتی، اے سی میں سوتا ہوں نیند نہیں آتی، کولر میں رہتا ہوں نیند نہیں آتی. نیند نہیں آئے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ نیند آئے، آپ چاہتے ہو کہ سکون سے رہیں، تو واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ ہم سکون چاہتے ہیں. کہا سکون چاہنے سے سکون نہیں ملتا. بولے پھر
دیکھنا ہوں کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولے سکون چاہنے سے سکون نہیں ملتا, سکون دینے سے سکون ملتا ہے. سکون دینے سے سکون ملتا ہے, سکون دینے سے سکون ملتا ہے. سوچو کوئی پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, وہ بھائی آپ کا یار, وہ بھائی آپ کا ہے. یہاں کتنے گھر ہوں گے بھائی اس بستی میں حسین بھائی؟ 40-50 گھر ہیں ماشاءاللہ. مسجد کتنی ہے؟ اللہ کا شکر ہے 2 مسجد ہے, ٹھیک ہے. 40-50 گھر ہے. میں جہاں رہتا ہوں کنڈا کے بغل میں 200 گھر کی آبادی ہے الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے. اب میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں آپ محبتیں کتنی بڑی نعمت ہے. صوفی سلطان میاں صاحب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. آج نفرت بہت ہے, اختلاف بہت ہے آپس میں, کیا محبت کی بات ہے, کیا اسلام لانچ کریں گے ہم لوگ. صوفی صاحب سے پوچھا گیا آپ بتائیں لوگوں سے آپ ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا اسے بھائی اپنے ساتھ گھر لے کے جانا, اس جملے کو. وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. پوچھا گیا کیوں لوگوں سے ملنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں کوئی نہ کوئی خوبیاں پائی جاتی ہیں, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے. کہا کیوں پائی جاتی ہے؟ اب دل کہے تو سمجھ کے بولنا. کہا اس لیے پائی جاتی ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہوتا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ آپ کہتے ہیں ہیٹاچی کمپنی کی یہ سامان ہے, اے سی لے لو, ریڈ اینڈ چیف کی چپل لے لو, سپلا کمپنی کی دوا لے لو, اپولو کمپنی کے یہ سامان لے لو, یہ برانڈڈ چیزیں ہیں, آپ اسے لے لو, اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی. ذرا یار سوچو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر کتنی خوبی ہوگی. کیا بات, کیا بات. جس سے ہم نے نفرتیں کی ہے نا, جس کو ہم نے مار پیٹ کر کے جیلوں میں ٹھوسنے کے ارادے کیے نا, وہ سوچو وہ کون ہے, وہ کون ہے. اسی مصور حقیقی کی تصویر ہے جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے, جس کو ہم نے اسٹیٹس کے ساتھ دیکھا نہیں, اور صرف یہ سوچ کر کے محبوب الہی نے, کسی نے کہا تھا بابا ہم سے ایک آدمی بڑی نفرت کرتا ہے, بڑی نفرت کرتا ہے, آپ کے دوا خانہ میں کوئی دوا ہے؟ تو محبوب الہی نے کیا فرمایا, ہے ایک دوا, تجھ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کے لیے دوا چاہیے. کہا ہاں. کہا میں کیا کروں؟ دل کہے تو بولنا. کہا جو تجھ سے نفرت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. کیا کہنے, کیا فارمولا ماشاءاللہ. نہیں سمجھے؟ تم اس سے محبت کرو. تو اس نے کہا بابا اگر یہ دوا کام نہ کرے تو؟ فرمایا یار دوا تو یہی ہے, تھوڑا سا پاور بڑھا دو, ایم جی بڑھا دو, تھوڑی سی اور محبت کرو اس سے. سمجھے؟ آپ دوا کھانے سے بچ جائیں گے, آپ نیم کے جلدی آنے کی خوشیوں میں غرق ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر اختلاف سے بچ گئے تو انشاءاللہ. میں نے بابا فرید سرکار کی پہلے بات کہی تھی, ایک آخری بات کرتا ہوں, ذرا پھر سے بولے اسلام. سب کے ہاتھ اب تھک گئے, یہ کھا پی لو, اب بعد میں مت مانگنا شیرینی وغیرہ. ہاں السلام کے بعد یہ مت کہنا کہ بھئی وہ لڈو کدھر گیا. اب کیا جلسے والے اپنی جان دے دیں بھائی آپ لوگوں کو؟ بتائیں کہ ذرا اچھا ماشاء اللہ جو اس انتظار میں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے بعد بھی ہے. سب سے بہتر دین, پیسے ہیں تو اس کا استعمال کرو, یہ بہت بڑی بات ہے. دروازے پر آنے والے مہمانوں کی کیسی قدر ہوتی ہے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سنیں اس بات کو, سنیں باتیں ختم کرتا ہوں, بس یاد رکھیں ان باتوں کو. اگر سب سے اچھا دین اسلام ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک مدینے میں بزرگ ہیں, ان کا نام ہے عبد الرحمان. کیا نام ہے؟ کہاں کیا ہے وہ؟ مدینہ شریف کے. کہاں کے؟ مدینہ شریف کے. عبد الرحمان ان کا نام ہے, عبد الرحمان, بڑے بزرگ ہیں. آخری بات ہے سندل بھائی, معافی چاہتا ہوں. وہ مدینہ شریف کے بزرگ ہیں اور اپنی بیوی کے پاس آئے تو بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی نشانی تھی. بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی نشانی تھی. تو بیوی سے کہنے لگے کہ میں کچھ سالوں کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں. بولے کوئی بات نہیں, کاروبار کرنا ہے, کچھ ٹائم لگ جائے گا. اور یہ 30,000 روپے ہیں. کتنے؟ اور بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی تھی, بچہ تھا. کہنے لگے یہ 30,000 روپے رکھو, امانت ہے, اگر ڈیلیوری میں کوئی دقت آئے تو اس پیسے سے خرچ کر لینا, ان پیسوں کا استعمال کر لینا, اور اگر نہیں تو پیسوں کو بچا کے رکھنا. اور یہ گھر میرا پرانا ہے, اگر دیواریں گرنے لگیں تو ان پیسوں سے گھر بنوا لینا, مینٹیننس کروا لینا, اجازت ہے. اور اگر کوئی کام نہ ہو تو ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنا. جو کتنے تھے؟ کتنے؟ 30,000. جب میں آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا, پائی پائی کا حساب لوں گا. سننا صاحبو, پائی پائی کا حساب لوں گا. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے چلا گیا,
جب میں چلا گیا نا تو میں 20 سال کے بعد پلٹا. کتنے؟ 20 سال کے بعد میں پلٹا تو دل رونے لگا حضور کا شہر دیکھ کر کے. مدینہ دیکھ کے دل بڑا رویا, حضور کے شہر کے در و بام دیکھے تو دل بڑا رویا. تو میں نے سوچا کہ گھر کیا جاؤں, پہلے اپنے نبی سے ملاقات کر لوں, پہلے حضور سے ملاقات کر لوں, پہلے اللہ کے رسول کی مزار شریفہ پر, روضہ شریفہ پر حاضری دوں. تو شیخ ابراہیم عبد الرحمن کہتے ہیں میں گیا روضہ رسول پہ بہت رویا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دے, میں کچھ سالوں کے لیے گیا تھا, آپ سے دور تھا, لیکن کاروبار کی مصروفیت نے 20 سال لگا دیے. سرکار 20 سال آپ کی بارگاہ سے میں الگ تھا, میری زندگی آپ سے دور تھی, تو سرکار مجھے معاف فرمائیں, مجھے معاف فرمائیں. 20 سال کے بعد آیا ہوں. کہتے میں بڑا رویا, غم ہلکا ہوا تو میں نکلا باب فاطمہ کے قریب سے, اور قریب میں یہ باب النساء, یہ باب جبریل ہے, آگے جائیں گے تو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. کہتے جیسے میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر گیا, میں نے جھانک کر کے دیکھا تو حضور کی مسجد میں عاشقوں کی بڑی بھیڑ تھی. سبحان اللہ. عاشقوں کی بڑی بھیڑ تھی حضور کی مسجد میں, بڑی بھیڑ تھی. آخری جملے ہیں, آخری بات ہے, آپ کے کام کی باتیں. بڑی بھیڑ تھی عاشقوں کی. جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک عاشق رسول 20 سال کا جوان لڑکا, ابھی موچھ اور داڑھی کے بال بھی نہیں آئے ہیں, اور حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے حضور کے عاشقوں کے سامنے, حضور کے شہر میں, حضور کی مدار شریفہ کے قریب میں حضور کی باتیں کر رہا ہے. حضور کی باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بڑے احسن طریقے سے. بہت بہت شکریہ. وہ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی باتوں پہ لوگ رو رہے تھے. جب وہ کہتا کہ حضور کی آنکھیں اتنی اچھی تھی لوگ تڑپ جاتے تھے. جب وہ کہتا کہ حضور کے لب ایسے تھے تو لوگ مسکرانے لگتے. جب وہ کہتا کہ حضور ایسے چلتے تھے تو لوگوں کا دل دھڑکنے لگتا تھا. یا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگ رہے تھے حضور کی بارگاہ کے قریب میں. اور وہ خطیب 20 سال کا تھا. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں وہ تقریر کر رہا تھا, لوگوں کا دل اس کی مٹھی میں تھا. اچانک اس نے تقریر بند کر دی, لوگ ٹوٹ پڑے, کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا, کوئی اس کے پیروں کو چومتا, کوئی اس کی پیشانی چومتا. میں نے سوچا کہ اس محدث مدینہ سے, اس بزرگ خطیب سے, نوجوان خطیب سے میں بعد میں ملوں گا, پہلے پتا کروں کہ میری بیوی ہے کہ نہیں, پہلے پتا کروں کہ میری نسلیں ہیں کہ نہیں, پہلے پتا کروں کہ میرا گھر مدینے میں ہے کہ نہیں, مجھر تو نہیں گیا, کسی نے قبضہ تو نہیں کر لیا. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں 20 سال کے بعد آیا تھا, اور جب میں گلی سے گزرا تو مجھے یاد آیا یہی گلی ہے, یہی میرا گھر ہے. میں نے دستک دی تو اندر سے میری بیوی آئی. اس کے بالوں میں سفیدی تھی, چہرے پر جھریاں تھیں. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا آپ کون؟ میں نے کہا میں عبد الرحمن ہوں. اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. 20 سال کے بعد حلیہ بدل گیا تھا. جب اس نے مجھے دیکھا, میرے ہاتھوں کا بوسہ دیا, وہ چلی گئی سجدے میں اور رونے لگی, اے میرے مولا یہ میرا سر تاج سلامت ہے, میرے سر کا تاج سلامت ہے, میرا شوہر سلامت ہے, میرے خوابوں کی تعبیر زندہ ہے, تیرا شکر ہے. میں تو سمجھ رہی تھی دنیا نگل گئی میرے شوہر کو, اے اللہ میرا شوہر سلامت ہے. بہت روئی, اندر لے گئی, تازہ پانی دیا اپنے شوہر کو وضو کرنے کے لیے, گرم گرم روٹیاں بنائی اور اپنے شوہر کے دسترخوان پہ رکھی. 20 سال کے بعد شیخ عبد الرحمن آئے تھے. عورت کہتی ہے جیسے میرا شوہر کھانا کھانے لگا نا تو اس نے اوپر دیکھا, کہا اے میری بیوی 20 سال پہلے گیا تھا اور تجھے میں نے اتنے پیسے دیے تھے. کتنے؟ 30,000 روپے. 30,000 روپے تجھے میں نے دیے تھے, وہ پیسے کیا ہو گئے؟ گھر تو وہی پرانا ہے, اس میں تو نے لگائے نہیں. تو بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھائیں, ابھی پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا, پھر مجھے اچانک ایک بات یاد آئی. میں نے کہا اے بیوی, بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا؟ میں نے کہا آیا تو حضور کی بارگاہ میں, لیکن میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول کے ممبر پر ایک نوجوان خطیب ہے, تقریر کر رہا ہے, اور اس کی داڑھی مجھ کے بال نہیں آئے ہیں. اس کی باتیں سننے کے لیے لوگ چیخ مار مار کے رو رہے تھے. حضور کی باتیں کرتا تو حضور کے ہونے کا احساس ہوتا تھا, حضور کا تذکرہ کرتا تو دلوں میں ایک عجیب سی بجلی کون پڑتی تھی. اے میری بیوی کیا بتاؤں اس کے بعد. بیوی نے کوئی بات نہیں, کھانا کھائیں. وہ کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا, اچانک میرے گھر کے دروازے پر نعرے کی آواز آئی. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کھانا چھوڑ کے میں دروازے پہ آ گیا. جیسے دروازے پر پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی نوجوان بزرگ جو 20 سال کا ہے, نعرے لگ رہے ہیں اس کے استقبال میں, اور میری گلی سے گزر رہا ہے. میں نے کہا اپنی بیوی سے اے میری بیوی ذرا باہر آ, باہر آ, باہر آ. اس نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا باہر تو آ. بولی کیا بات ہے؟ ارے میں نے کہا دیکھ تو صحیح, یہ نوجوان وہی ہے جس کی میں تعریف کر رہا تھا.
وہ ماں کیسی ہوگی جس نے اسے پالا ہے، وہ باپ کیسا ہوگا جس کی پشت میں اسے قطرے نور بن کے ٹھہرنے کا شرف ملا ہوگا، ارے وہ خاندان کیسا ہوگا جس خاندان کا یہ شہزادہ ہے۔ اے میری بیوی، یہی وہ خطیب ہے جس کی تقریر سن کے لوگ حضور کو یاد کر کے رو رہے تھے، ماتمی فضا بنی ہوئی تھی حضور کی مسجد میں، یہی وہ خطیب ہے۔ تو بیوی رونے لگی، تو میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھا اور میری بیوی خاموش ہو گئی۔ اچانک نعرہ لگانے والے خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اب میرے سامنے وہ نوجوان لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے دیکھا تو میں ڈر گیا، میں نے سلام کیا اور میں ادب میں نے سوچا دستبوسی کروں، اس نے انکار کر دیا۔ پھر میرے بغل میں میری بیوی تھی، میری بیوی سے اس نے سلام کیا، میری بیوی نے اس کے سلام کے جواب دیے، میری بیوی نے اس کے ہاتھ چومے، اس نے میری بیوی کے ہاتھ چومے، میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا میٹر ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میری بیوی آگے آگے گھر میں گھس رہی ہے، اس کے پیچھے وہ نوجوان خطیب گزرا ہے عظیم جو عالم دین، وہ اس کے پیچھے میں کانپتے ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب میرے نہ رہنے پر میری عورت نے بے وفائی کی، بے وفائی کا اسٹیکر اس نے اپنے ماتھے پہ چسپا کر لیا۔ میں ناراض تھا، اور جیسے میری بیوی بیٹھی بستر پہ اور اس کے بغل میں وہ نوجوان خطیب بیٹھا اور فرمایا کہ بیٹھے، تو میں نے کہا ارے بیٹھنا بعد میں ہے، ذرا یہ بتا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو میرے گھر میں میرے نہ رہنے پہ آتا تھا، یہ کون ہے یہ؟ تو شیخ عبد الرحمن کی بیوی رونے لگی، وہ کہتی اے میرے شوہر، ابھی تم نے پوچھا ہے کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ابھی تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے 30,000 روپے تجھے دی تھی 20 سال پہلے، وہ کیا ہوئی؟ دیکھ لے وہ تیری محبت کی نشانی، دیکھ لے وہ 30,000 روپے اور میرے پیٹ میں جو تیرے پیار کی نشانی تیرے سامنے موجود ہے۔ ہائے ہائے، دیکھ لے، یہی وہ انمول لہجہ ہے جسے میں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ پہ رکھا ہے۔ تو نے مجھ سے پوچھا تھا 30,000 روپے کیا ہو گئے؟ یہ پھٹے ہوئے دوپٹے ہیں وہی 20 سال پہلے والے، میں نے ان پیسوں سے دوپٹے نہیں خریدے، ٹوٹی ہوئی چپلیں وہی پرانی ہیں، میں نے ان پیسوں سے چپلیں نہیں خریدی ہیں، گرتی ہوئی دیواروں کے سائے میں نے راتیں گزاری ہیں، لیکن گھر نہیں بنوایا۔ بولے سارے پیسے میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کر دیے ہیں، آپ کے بیٹے کو نائب رسول بنانے میں خرچ کیے ہیں، آپ کے بیٹے کو عاشق رسول بنانے میں خرچ کیا ہے۔ میرے شوہر تجھے پتا نہیں ہے، آج جب مدینہ شریف میں حضور کے ممبر پر میرا بیٹا تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے ایجپٹ مصر سے لوگ آتے ہیں، قاہرہ سے لوگ آتے ہیں، میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے ترکی کے استنبول سے لوگ آتے ہیں، میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے شام کے صنعاء شہر سے لوگ آتے ہیں، میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے ایران کے شیراز سے آتے ہیں، میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے عراق کے بغداد سے آتے ہیں، اور سب یہی کہہ کے نعرہ لگا کے واپس جاتے ہیں۔ یار عجیب بات ہے، جب شیخ ربیہ کی زبان سے حضور کی باتیں 20 سال کی عمر میں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی ہوگی۔ ارے اس ماں کو سلام جس نے اسے پالا ہے، اس باپ کو سلام جس کا یہ بیٹا ہے، اس خاندان کو سلام جس خاندان میں ایسا ہیرا پیدا ہوا ہے۔ کیا جمع پونجی کی ہے تو نے؟ اے خاندان والوں مبارک ہو، آج دنیا میرے شکم کو سلام کرتی ہے، دنیا آپ کی پیشانی کو سلام کرتی ہے، دنیا آپ کی پشت کو سلام کرتی ہے۔ اے میرے شوہر، میں نے ان پیسوں کو برباد نہیں کیا، ان پیسوں کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ یاد نہیں کہ میرے بیٹے نے آج کتنے گھروں میں اسلام کی روشنی پھیلا دی ہے۔ میرے بیٹے کی گفتگو سن کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں کی تعداد کتنی بڑی ہوئی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات ختم ہو گئی۔ سب سے بہتر دین، بولو بھائی، سب سے بہتر دین، یاد رہے گی یہ باتیں، تھوڑی سی باتیں، تھوڑی باتیں، اچھا یاد کیسے رہتی ہیں وہ طریقہ سن لیں۔ اگر ان باتوں کو جو ابھی آپ نے سنی یا میرے بھائیوں کے اشعار کی صورت میں سنی، یاد نہیں رہیں گے، 4-5 دن کے بعد بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو اب آ گیا ہے کہ آپ لائیو چینل چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ ان کے اس پہ جائیں، سرچ کریں تو پھر آپ کو ملے گا کہ ہم جس محفل میں بیٹھے تھے وہاں اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، آپ جو گفتگو سنیں اسے کل اور پرسوں اپنے گھر میں، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ اس کو تھوڑا سا پریشر دے کے 2 دن کے اندر اگر ریورس کر کے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اسے اپنے دوستوں کے سامنے لڑکھڑاتی ہوئی زبان ہی میں بتائیں گے تو انشاءاللہ مہینوں سال بھر تک وہ باتیں یاد رہیں گی۔ اگر کل پرسوں نرسوں آپ نے ان باتوں کو اپنے گھروں میں ریورس کیا تو انشاءاللہ کہہ دیں آئیے مل جل کر کے اسلام پھیلائیں انشاءاللہ۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یار میرے چاہنے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ میں نے کہا نا، ایک آدمی انقلاب لا سکتا ہے، ایک آپ کا عمل آپ کی نسلوں کی تقدیر کی زلفوں کو سنوار سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک عمل آپ کا آپ کے خاندان والوں کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ اسے ہلکے مت لیں،
کہ اسرائے مغلہ والوں نے جو محفل کی ہے وہ مولوی صاحب کا پیٹ کا معاملہ ہے. نا 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 ہمارا تو پیٹ بھرتا ہے نبی کی نعت کے صدقے میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نعت کی محفلیں نہیں ہوتی تھی تب بھی گھروں میں کورونا وائرس کے دور میں پورے سال حضور کی باتیں اکیلے ہوتی تھیں. اللہ ہمارے بچوں کو پالنے والا تھا. ایسا نہیں کہ آپ جلسہ نہیں کرو گے تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. حضور کا ذکر تو اکیلے بھی ہو سکتا ہے. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ حضور کی باتیں تالاب پہ کنارے کرو. میں نے کہا وہاں کون سنے گا؟ بولے تالاب کی مچھلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں. تالاب نہ ہو تو بولے پیڑ پودوں کے نیچے کرو. میں نے کہا وہاں کون سنے گا؟ بولے پیڑ پودوں کی پتیاں سبحان اللہ کہتی ہیں. میں نے کہا نہ تالاب ہو نہ پیڑ پودے ہوں تو پھر کہاں حضور کی نعت پڑھیں؟ بولے اکیلے حضور کی نعت پڑھو. میں نے کہا اکیلے کون سنے گا؟ بولے تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں گے. حضور کا ذکر تو ہوتا رہے گا لیکن ایک ایک کام کرو. چلو مل کر کے دین پھیلائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا میرے بھائی. کوئی بھوکا ہو تو اسے کھلا دو. ماں بیمار ہو تو کہتا 20,000 کا انجیکشن پر ڈے لگ رہا ہے. ارے میرے بھائی 200 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کر کے رائے بریلی چوراہے پر ٹوپی لگا کے کھڑے ہو جاؤ. ٹوپی لگا کے کھڑے ہو جاؤ. 5 روپے کی بوٹل آتی ہے, 10 روپے کی پانی کی بوٹل رکشہ والے کو, جوتوں پالش کرنے والوں کو, ٹیمپو والوں کو دیتے رہو. تم ان کو نہیں جانتے لیکن وہ تمہارے نبی کو جانتا ہے. کیا کہنے ہیں. وہ گھر جا کے یہ بولے گا پیاس بہت لگی تھی لیکن مسلمانوں کے نبی کی امت کا ایک آدمی پانی پلا رہا تھا. بہت پیسے ہیں. یہ زمین کی پلاٹنگ میں حد کر دی ہم نے بھائی. یہ پیسے, یہ گاڑی, یہ گھوڑا میں کمپٹیشن میں مارے گئے. دوسروں کو جیلوں میں ٹھوسنے کے لیے اختلافات پیدا کیے گئے. بہت پیسے ہیں تو ان پیسوں کو تھانے کورٹ کچہری نہ دے کر کے آپ بازار میں جا کے 10 چھاتے خرید لیں. چھاتے صوفی صاحب فرماتے ہیں 10 چھاتا خرید کر کے اسے جھولے میں رکھ کے بازار چلے جاؤ. کوئی آدمی دھوپ میں بیٹھا پسینے پہنچ رہا ہو اور 1 کلو اس کے سامنے آلو یا پیاز وہ بیچنے کے لیے آیا ہو تو ایک چھاتا نکال کے اسے دے دو. اس کو سایہ یہاں کا ملے گا, تجھ کو سایہ جنت میں حضور کا ملے گا. کیا مشکل کام میرے بابا مجھے بتاؤ آپ, اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یار دین ہم کیسے پھیلائے؟ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, سندر بھائی جیسی آواز نہیں ہے, ان علماء کرام جیسے اشعار کے انتخاب کا میرے پاس زاویہ نہیں ہے, تو ہم پھر دین نہیں پھیلا. نا بابا دین آپ بھی پھیلا سکتے ہو. بے شک. کیا ایک چھوٹا سا کام خدا کی قسم آپ کو جنت لے جا سکتا ہے. بے شک. غوث پاک کی بارگاہ ہے, چلیں گے نا انشاءاللہ. اور مشکل سے وہاں سے 3 کلومیٹر پہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی بارگاہ ہے. وہاں سے وہ یہ سلسلے قادریہ کے فاؤنڈر ہیں اور شیخ شہاب الدین سلسلے سہرورد کے فاؤنڈر ہیں. اور بھائی معلوم ہے انہی کی مدار شریفہ سے بالکل سامنے بہت بڑے بادشاہ کا محل ہے جسے دنیا ہارون رشید کہتی ہے. نام سنا ہوگا آپ نے. کیا کہتی ہے؟ ہارون رشید کہتی ہے, جسے دنیا ہارون رشید کہتی ہے, جس کی بیوی کو زبیدہ کہتے ہیں. بہت بڑا نام ہے زبیدہ کا. ہارون کی مدار شریفہ فلسطین میں ہے اور زبیدہ کی عراق کے بغداد میں ہے. جو بغداد میں وہاں پر کئی مرتبہ گیا ہوں. زبیدہ کی ان کی ماں کا نام تھا خیزران. ہارون حضور کے چچا جناب عباس کی نسل میں سے ہیں اور اچھے علماء سے محبت کرتے تھے یہ, اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول دانا سے محبت کرتے تھے, سمجھے آپ. ورنہ مامون رشید ہیں, حامان رشید ہیں, عبداللہ ہیں, موسم اللہ ہیں, مستند باللہ ہیں, بے امر اللہ ہیں. یہ بڑے بڑے بادشاہ ایسے بھی ہیں ان کی نسلوں میں, ہم جن سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کی طرف سے محبت نہیں تھی. یہ دنیا دار لوگ تھے. حضور غوث پاک کے دور میں 7 بڑے بڑے بادشاہ نے زمانہ کے چہرے سامنے آئے. حضور غوث پاک نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی. کیا بات؟ کسی کو نہیں خاطر میں ڈالے غوث پاک. سنیں بات یہ ہے بادشاہ ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام ہے زبیدہ. زبیدہ نام کیا ہے؟ زبیدہ. بس زبیدہ کہتی ہیں میرا انتقال ہو گیا. یہ مجھے کہنا تھا, ایک عمل کتنا کام کر سکتا ہے. میرا انتقال ہو گیا. میرے مرنے کے بعد میری سہیلی نے مجھے خواب میں دیکھا, کہا اے میری زبیدہ مالکن. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بخش دی گئی کہ جہنم میں ہے, جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے. تو میں رونے لگی. میں نے کہا میں تو بخش دی گئی. بولے بخش دی گئی؟ ارے میں نے کہا وہ تو بات کی بات ہے, پہلے میری بات تو سن. کہا کیا سنوں؟ کہا جب میرا انتقال ہوا میری روح لے کے فرشتے اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا تھا تو کون؟ تو میں نے کہا میرے مولا میں زبیدہ ہوں. اللہ نے کہا وہی زبیدہ جو بہلول دانا سے محبت کرتی تھی, وہ میرا ولی تھا, میرا دوست تھا وہ. زبیدہ نے کہا تیری توفیق سے میں نے محبت کیا. اللہ نے کہا وہی زبیدہ جس نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بڑی نہر کھدوائی تھی. ذرا بولو یار. نہیں سنا تو سن لیں, سمجھیں آپ, کوئی بات نہیں وہ مشکل کی, سمجھے تو اتنا بڑا کام کیا. وہی زبیدہ جس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی. کہا میرے مولا جو بھی ہوا تھا وہ تیری توفیق سے ہوا تھا. اللہ نے کہا زبیدہ تو نے بیواؤں سے بڑی محبت کی ہے. میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے بغداد کے فقیروں کو پالا پوس کے بڑا کیا. میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے نمازیں پڑھی ہے.
میں نے کہا میرے مولا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا کہ تو نے راتوں کو اپنی سہیلیوں کو ہٹا کر کے اپنے شوہر کو سلا کر کے مصلی پر بیٹھ کے میرے حبیب پر درود پڑھتی تھی. میں نے کہا میں جو کچھ کیا میرے مولا تیری توفیق سے کیا. اللہ نے کہا سن زبیدہ سن، تیری ساری دولتیں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں، نیکیاں، ایک بھی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بھی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. میں کانپنے لگی. میں نے کہا میرے مولا مجھے معاف کر دے، تو کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ میری یہ ساری نیکیاں بیکار جائیں گی؟ اللہ کہتا ہے نہیں اے زبیدہ، تیری ایک نیکی بڑی کام کی ہے. میں نے کہا میرے مولا وہ کون سی ہے؟ اللہ نے کہا تجھے یاد ہے دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی، تو اپنے محل کی آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر کی، تو تیرے سر پہ دوپٹے نہیں تھے. اللہ کیا کہنے. اللہ کہتا ہے تیرے سر پہ دوپٹے نہیں تھے اور تیری سہیلیوں کے سر پہ بھی دوپٹے نہیں تھے. جیسے اذان کی آواز آئی تو نے کیا کیا؟ دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا کیا اور کہنے. اپنی سہیلیوں سے گئے چپ، کیا کہنے. اپنے اپنے سروں پہ دوپٹے رکھو. اللہ کے نام کی پکار ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ننگے سر اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. بیٹھو خاموشی سے، چپ رہو، ہنسنا نہیں. اذان کی آواز ہو رہی ہے، تیری ساری سہیلیوں نے دوپٹے اپنے اپنے سر پہ رکھ لیے. اللہ کہتا ہے دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے زبیدہ تو نے میرے نام کی تعظیم میں دوپٹے اپنے سر پہ رکھ لیے، تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. آئے کیا مجھے کہنے. بتاؤ اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کیا کہنے. آپ بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنے بگہ کھیت اس میں بیچنا پڑتا ہے، کتنے سونے کی قیمتوں کے اضافے کے باوجود بھی انہیں گھر لانے میں ہم محنت شاقہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں میرے صاحبوں؟ کوئی دقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا عمل تھا، یوں دوپٹہ اٹھا کے اسے سر پہ رکھ لیا تو ایک ذات کی مغفرت ہو سکتی ہے. اگر یہی دوپٹے جو ہماری بہنوں کے پرس میں ہیں، اگر یہی دوپٹے جو ہماری بہنوں کے بیگ میں ہیں، خدا کی قسم گھر سے نکلتے وقت ان کے سر پہ ہوں تو وہ تو اکیلے بخشی گئی تھی، یہاں پورے خاندان کی مغفرت ہو سکتی ہے. ہاں لیکن برا نہ مانے، آپ سے گزارش ہے، لڑکیوں کی آوارگی کا جو میٹر ہے بڑا گمبھیر ہے اور بڑا حساس ہے، بڑا نازک ہے. کرنا یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے بچوں کو آپ حلال کھلائیں. انشاءاللہ. میں آپ سے اگر حلال کھلائیں گے تو بیئر بار کے قریب بھی کہیں ڈیوٹی کرے گی بیٹی یا بیٹا تب بھی وہاں حضور کی بات کرے گا. انشاءاللہ. اور حرام کھلائیں گے آپ تو اسے چاہے کعبے کا امام بنا دیں، دیوار کعبہ غلاف کعبہ کا سودا کر لے گا. مسجد کا اسے آپ خزانچی، صدر، سیکرٹری، امام، مفتدی، مؤذن بنا دیں گے، رسیدیں غائب کر دے گا. مجھ جیسے کتوں سے بدتر انسان بنا دو، حرام کھلا کے مجھے پال پوس کے بڑا کر دو، میں دین بیچ ڈالوں گا دوستو، دین فروش کہلاؤں گا. لیکن اگر آپ نے حلال کھلایا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پالنے میں خبردار وعدہ کرو کبھی حرام چیز کا استعمال نہیں کریں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. کچھ نہیں مانگتا آپ سے، نہ بلاؤ مجھ کو، پیسے نہیں ہے، محنت لگتی ہے آپ کو، سننے میں بوریت ہوتی ہے، یہی باتیں لے کے جاؤ. زندگی بھر اب کسی جلسے میں نہ جانا، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے. ہر رات گھر میں سو گے، بڑے بڑے جلسے یہ علماء کرام کریں گے، کہیں مت جانا، لیکن حلال کھلاتے رہو گے اور گھر پہ سوتے رہو گے تو ہر رات جلسے میں جانے کا ثواب ملتا رہے گا. کیا پیغام ہے. ماشاءاللہ. ہر رات جلسے میں جانے کا پہلا کام تو یہ کرے. اور بچیاں اگر بڑی ہو جائیں وقت پر تو ان کی شادی کر دو انشاءاللہ. یہ بات کبھی ذہن سے مت کہنا کہ وہ لڑکی آوارہ کیسے ہو گئی، میری نہیں ہے. میری نہیں ہے تو کیا ہوا، حضور کی تو امت کی ہے نا. کیا کہنے. کیا کہنے. حضور کی امت کی بچیاں ایسے کیسے چلی جائیں گی؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آس پاس کی فضاؤں کو تھوڑا سا اسلامی ماحول میں رکھو. سمجھے آپ آج کتنے حالات خراب ہیں. نہ کوئی مسلمانوں کا لڑکا کسی غیر مسلمہ لڑکی کی طرف جائے، نہ کوئی غیر مسلم لڑکا ہماری بچیوں کی طرف آئے. اپنی بچیوں کی شادی آپ وقت پہ کریں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو لگے کہ کسی کی بچی آوارگی کا شکار ہو رہی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کے باپ سے کہنے سے پہلے کس سے کہنا ہے وہ سن لیں. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. ہمارے اندر خرابی کیا ہے، ہم لاٹھی لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اپنی بیٹی کو سمجھا لو ورنہ ایسا کریں گے. اصول یہ ہے آپ اس کے باپ کو سمجھانے سے پہلے آپ مسجد میں جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اے میرے مولا اگر تیری توفیق ہو جائے تو اس بچی کا دل تبدیل ہو جائے. کیا پیغام ہے. ہم تو اپنا پریشر بنانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ قوم کی اصلاح کا صحرا ہمارے سر بن جائے. پھر ہوتا ہے اختلاف اور وہ اپنی ضد پہ آتا ہے اور میں اپنی ضد پہ پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ.
سچ بولتے رہیں گے، حلال کھلاتے رہیں گے. انشاءاللہ. اپنے بچوں کو آپ دھیان سے رکھیں، اپنے بچوں کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو کیا آپ اس کے لیے دوا نہیں لاتے؟ دوا نہ کھائے تو اس سے کہتے نہیں آپ؟ سب کہتے ہو. جب اتنی ساری چیزیں اس کی آپ لاڈ اور پیار میں کرتے ہو تو اس بچے سے آپ کو یہ بھی پوچھنے کا ادھیکار ہے، اے میرے بیٹے تو نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اے میرے بیٹے تو نے مغرب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اے میرے بیٹے تو نے ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ نہیں پوچھو گے تو کون وسلم کا عشق سکھائیں. زندگی میں کبھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک صاحب کبھی کسی جلسے میں نہیں جاتے تھے، بڑی مشکل میں زندگی میں پہلے جلسے میں گئے تو خطیب صاحب نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا. وضو کرنے کا طریقہ بتایا تو وہ آ گئے گھر پہ. تو 3-4 دن کے بعد ان کے دوست نے کہا اس دن جلسہ کیسا لگا؟ بولے بہت اچھا لگا. بولے پھر چلو گے؟ بولے نہیں جاؤں گا. سمجھے بھائی؟ بولے پھر چلو گے؟ بولے نہیں جاؤں. بولے کیوں؟ بولے اس دن گیا تھا تو وضو کرنے کا طریقہ میں نے سنا تھا. بولے پھر؟ بولے اسی کو سیکھ کر کے آیا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ 1 مہینے میں صحیح طریقے سے وضو کر لوں، پھر دوسری بات سننے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ پھر دوسری بات سننے کے لیے آؤں گا. ہے کہ نہیں؟ بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ نہیں، سندل بھائی کی خواہش ہے. میراج بھائی مجھے آپ وقت دے دیں. سندل بھائی کی خواہش ہے، وہ میرے مہمان ہیں اور بڑے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں ماشاءاللہ. میں بیٹھا ہوں. سندل بھائی سے وہ نعت شریف سنیں جس کے میں نے کمرے میں کہا تھا. میں اس نعت شریف کو سننا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر ہے. دعا کریں انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ذرا نعرہ پھر سے لگائیں سندل بھائی کے لیے. نہ کہیں جائیے گا نہیں انشاءاللہ. بولو بھائی وہ شیرینی کہاں ہے؟ بھائی شیرینی کہاں ہے؟ لے کے آئیے. ارے جواب دو ان کا. مرسل بھائی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی میں ہوں انشاءاللہ میں ہوں. جی میں گزارش کروں گا سندل بھائی تشریف لائیں انشاءاللہ.